الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ قرآن 29واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اس میں کافی ساری صورتیں ہیں، ہر صورت پہ مختصر بات کی جائے گی۔ سورۃ ملک، اس میں توحید کا بیان ہے، اور دوسرا اس میں جہنم میں داخل ہونے والے اور دروغہ جہنم کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قلم ہے، باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غرباء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عالی کا بیان ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ سورہ حاقہ ہے، مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے وقوع کا بیان، اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ معارج ہے، اور اس سورت میں قیامت کے وقوع کا انداز بتایا گیا ہے۔ انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہوا ہے، جنتیوں کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور سورہ نوح، اور اس میں کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو طریقہ تبلیغ ہے، طویل تبلیغ ہے، اور ان کے طریقہ تبلیغ کا بیان ہوا ہے۔ استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں ہوں گی، یہ بیان ہوا ہے۔ اور جو بت تھے، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے اور یعوق ہے، نصر ہے، بتوں کے کا بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ جن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی، تو تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور ساتھ ہی میں مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے۔ سورہ مزمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائے گی کہ پوری رات عبادت نہ کریں، کم کیا کریں۔ اور قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، قرض حسنہ دینے کا حکم بھی دیا گیا۔ سورہ مدثر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ بیان ہوا ہے۔ سورہ قیامہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا، کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی
تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ سورۃ دہر ہے، اس میں یہ ہے کہ انسانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کچھ بھی نہ تھا، عدم سے وجود اللہ نے بخشا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان بھی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی کہ صبح و شام رب کے فکر اور ذکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ مرسلات ہے، اس میں قیامت کا بیان ہے، اور اس کے وقوع کے وقت آسمان اور ستاروں کی حالت کیا ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لے جانے اور انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا اور مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی۔ آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر یقین رکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے خلاصے کے آخری مراحل میں ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کا فضل اور کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، جس بھی کیفیت میں، جس بھی پوزیشن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑے رکھے، صحابہ والی صفات کے ساتھ اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والا بنائے۔